میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورہ جاثیہ اس سورت کا نام ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ حمیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حا سے مراد حمید، میم سے مراد مجید، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تنزیل الکتاب اتاری گئی ہے یہ کتاب من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے کہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ سرکار نے خود بنائی ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا ایک ایک حرف وہ کلام اللہ ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان میں کیا ہے، لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ آسمان کو دیکھو، اس کی بلندی کو دیکھو، نہ ستون نہ دیواریں، زمین کو دیکھو، اس کی کشادگی کو دیکھو، تو فرمایا اس کے اندر کیا ہے، مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور تو اور فرمایا وفی خلقکم، اپنی خلقت کو دیکھو، ایک ناپاک قطرے سے تمہیں اللہ نے بنایا۔ وما یبث من دابہ، اور پھیلا دیے زمین میں جانداروں کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے جاندار پیدا کیے۔ فرمایا لا آیات نشانی ہے اس میں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے مختلف ہونے کو دیکھو، رات اندھیری دن روشن، کبھی رات بڑا کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا۔ فرمایا وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے رزق، آسمان سے رزق سے مراد اللہ حکم جو اوپر سے نازل کرتے ہیں، اور اسی طرح بارش اوپر سے آتی ہے، تو اوپر سے رزق کے آنے کا مطلب رزق کا سبب۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندگیاں زمین کو اس کی خشکی کے بعد، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور پھیلا دی ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ وہی ہوا ہے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہی جو انسان کی زندگی کا سبب ہے۔ تیز چلے تو اس سے بربادی آ جاتی ہے۔ یہ پانی جو انسان کی حیات کا سبب ہے، سیلاب کی صورت میں آ جائے تو تباہ و بربادی ہو جاتی ہے۔ فرمایا آیات اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتا۔ تلک آیات اللہ، فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، نتلوها علیک بالحق، جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات کے بعد کس بات پر، یہ اللہ کی نشانی ہے، ان کی بات کس پر، اس قرآن کے بعد کس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کون سی اس کی اور نشانیاں ہیں، وہ کون سی بات ہے کہ جس پر تم ایمان لاؤ؟ یہ ہے اس پر ایمان لاؤ۔ ویل
ہلاکت ہے کس کے لیے؟ لکل افاق، ہر بہتان تراش پر، اثیم گناہگار پر۔ روایات میں آیا کہ ویل کا معنی ہلاکت بھی ہے، اور ویل ایک طبقے کا ہے، جہنم میں ایک طبقہ ہے، اور اس کی گہرائی اتنی ہے کہ جب جہنمی کو اوپر سے پھینکیں گے شعلوں میں جلتا 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 70 سال بعد نیچے پہنچے گا، اتنی گہری ہے وہ جہنم۔ تو فرمایا یسمع آیات اللہ، سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، تتلیٰ علیہ جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر مصر ہو جاتے ہیں، اس بات پر تکبر کرنے لگتے ہیں، کأن لم یسمعھا، گویا کہ ان نے سنی نہیں ہے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دیجیے عذاب علیم کی۔ یہ طنز ہے، عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی۔ تو یہ اتنی گہری ہے وہ جہنم۔ تو فرمایا یسمع آیات اللہ، سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، تتلیٰ علیہ جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر مصر ہو جاتے ہیں، اس بات پر تکبر کرنے لگتے ہیں، کأن لم یسمعھا، گویا کہ ان نے سنی نہیں ہے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دیجیے عذاب علیم کی۔ یہ طنز ہے، عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، تو یہ طنز ہے کہ خوشخبری سنائی ان کو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور فرمایا جب وہ جان جاتے ہیں ہماری آیتوں میں سے کچھ بھی، اتخذها ہزوا، اس کو وہ ہنسی اور مزاح ٹھٹھا بنا لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہی نہیں ہے، ذلت آمیز عذاب، ایک ہے کسی کو عذاب دینا، ایک ہے اس کو عذاب کے ساتھ ذلیل کرنا، ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ من ورائہم جہنم، ورا کے معنی آگے کے بھی ہے، ورا کے معنی پیچھے کے بھی ہے، یہاں ورا کے معنی آگے کے ہے، مر کر انسان اگلے جہان میں جاتا ہے، اور فرمایا ان سے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، وہاں پر کوئی چیز کفایت نہیں کرے گی، کام نہیں آئے گی جو انہوں نے کمایا کچھ بھی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جن کو بنایا انہوں نے دوست اللہ کو چھوڑ کر، جنہیں حاجت روا مشکل کشا فریاد رس سمجھا، وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا کون سا؟ پہلے ذلت آمیز عذاب، اب فرمایا عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا۔ فرمایا ھذا ھدی، یہ قرآن ہدایت ہے، ھدی للمتقین، ھدی للناس۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ جو نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے سخت اور دردناک۔ پہلے تھا لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب، اب ذلت آمیز کیسا ہو؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو عذاب تو ہوگا، لیکن اب ذلت دیکھو کیسا، اس کی مرد تو شرمگاہ کو میلوں لمبا کر دیا جائے گا اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ عذاب ہی نہیں ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ عورت تو اس کی شرمگاہ کو بڑا کر دیا جائے گا، اس میں انگارے بھر دیے جائیں گے۔ تو بتاؤ، یہ صرف عذاب نہیں ہے، یہ ذلت آمیز عذاب ہے۔ اسی طرح عذاب ہوگا لیکن عذاب عظیم ہوگا۔ آگے فرمایا لہم عذاب من رجز علیم، سخت بھی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ صرف عذاب ہی نہیں، عذاب بھی ذلت آمیز بھی، عذاب بھی عظیم بھی، عذاب بھی علیم بھی، دردناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔